जीव पाकिस्तान डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू आपसे मुखातिब। मैं आज का दिन बड़ा अहम है और कश्मीर के हवाले से बात आपसे करना चाहता हूँ कि पिछले साल एक बहुत बड़ा गैर आइनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी एक इक़दाम उठाया गया बीजेपी की तरफ से और कश्मीर के मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम कर दिया गया और 370 के ज़रिए और 35A के ज़रिए उसके स्टेटस को तब्दील कर दिया गया। सामीन, ये ज़रूरी है कि सबसे पहले बात की जाए कि 370 क्या है। 370 कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा था कि जिसके तहत भारत का कश्मीर के साथ एक राबता, एक रिश्ता कायम था और उसके ज़रिए कश्मीर का इंडिया से एक अलग हैसियत को भी तस्लीम किया जा रहा था, जिसके तहत उनकी असेंबली डिफरेंट थी, उनका आइन डिफरेंट था और उनका फ्लैग जो है वो डिफरेंट था और इस लिहाज से उनके एक स्टेटस को जो है वो कायम किया गया था और खारजा, दिफा, कम्युनिकेशन ये मरकज़ के पास थे, बाकी जितने भी लिहाज से कश्मीर के हुकूक उसके पास थे। उसके बाद जो 35A है ये एक जो परमानेंट रेजिडेंस है उसके स्टेटस को जाहिर करता है कि कश्मीर का एरिया जब तक ये डिस्प्यूटेड एरिया है या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में ये है कि ये परमानेंट रेजिडेंस का मसला ये है कि कोई भी भारतीय बाशिंदा कश्मीर में ना तो कोई ज़मीन ख़रीद सकता है, ना कोई जॉब हासिल कर सकता है और ना वहाँ पे किसी किस्म के स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकता है। तो इस तरह कश्मीर को भारत के साथ होने के बावजूद उसके स्टेटस को मेंटेन किया गया था कि उनकी एक दुनिया को एक दिखाने के लिए कि उसकी एक ऑटोनॉमी उसकी बरकरार है। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, चूँकि इनका पिछली जो इनका मंशूर था उसमें वादा किया गया था कि वो 370 को ख़त्म कर दें। 370 का ये है कि उसमें एक क्लॉज है कि जिसके तहत अगर जो कश्मीर की असेंबली है, कश्मीर की असेंबली की कंसल्टेशन के बाद जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके तहत इस स्टेटस को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अब सिचुएशन ये थी 2019 में कि वहाँ की असेंबली काम नहीं कर रही थी और वहाँ पे डायरेक्ट मरकज़ी हुकूमत की भारतीय हुकूमत जो है वो उसको यूनियन के मातहत उसको काम चला रही थी और वहाँ पे कोई असेंबली वगैरह नहीं काम कर रही थी। और इसके तहत ये होता है कि जहाँ पे असेंबली वगैरह वहाँ पे हुकूमत नहीं है एक डेमोक्रेटिक, तो फिर ये इख्तियार इंडियन पार्लियामेंट के पास चला जाता है कि वो इसके जितनी पावर्स हैं वो इंडियन जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट वो इख्तियार करेगी। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत और उसके बाद पार्लियामेंट के ज़रिए 370 को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो स्पेशल स्टेटस का एक जो उसका म्यार था वो ख़त्म कर दिया गया। और इस लिहाज से आप देखें कि जब उनकी असेंबली की, जब उनके लोगों की कंसेंट शामिल नहीं थी, तो ये ना डेमोक्रेटिक रहता है, ना अखलाकी एक स्टेप रहता है, किसी भी लिहाज से इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ या कश्मीरियों के ज़रिए, बल्कि सबसे ज़्यादा जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ है वो हुआ है इंडिया में से। और इंडिया के अंदर से इतनी रेजिस्टेंस आई कि वहाँ के लोगों ने, एक बहुत बड़ा तबका, बल्कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और हर लिहाज से इसको रिजेक्ट कर दिया। उनका मौक़िफ़ जो था वो ये था कि इससे जो भारत में अक़लियतें हैं वो गैर महफूज हो जाएंगी और चूंकि अक़लियतों का पहले ही मसला चल रहा है कि जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की एक राइटिस्ट पॉलिसी है उसके तहत पहले ही पूरे भारत में सिख, दलित, ईसाई
اور دوسرے جو مسلمان ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے انسیکیور فیل کرتے ہیں اور وہ اتنے ولنریبل ہو گئے کہ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی بغیر کسی ریاست کو پوچھے ہوئے یہ ان کو کرٹیل کر دیں گے اور ان کی آزادی کو سلب کر لیں گے. اور اس قدر یہ پرابلم ہوئی کہ دوسرا یہ آر ایس ایس اور جو ہندوتوا کا ایک برہمنک راج قائم کرنے کا ان کا ایک واضح ایک پیغام تھا, اس کی یہ جب صورت ہوئی تو وہ یہ لازمی ہو گیا وہاں پہ سکھوں کے ذریعے. اب سکھوں کو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوا کہ جب انند پور صاحب کی ریزولوشن پاس کی گئی تو اس میں اکالیوں نے باقاعدہ اس چیز کو یہ شامل کیا تھا کہ پنجاب کا جو سٹیٹس ہے وہ 370 کے مطابق کر دیا جائے, کہ جس طرح کشمیر کو آپ نے 370 کے تحت اسپیشل سٹیٹس دے دیا ہے تو پنجاب کو بھی اسپیشل سٹیٹس دے دیا جائے. تو یہ ایک بہت زیادہ ایک ڈھارس تھی کہ بھارت جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کرتے ہوئے چل رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ بھارت بہت بڑی جمہوریہ ہے. لیکن اس اقدام سے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا, ان کو بلاک کیا گیا, ان کی آزادیاں سلب کر لی گئیں, ان کے سوشل میڈیا کے اوپر, کمیونیکیشن کے اوپر, فون کے اوپر, ہر چیزوں کے اوپر اتنی پابندی لگا دی اور ان کے نوجوانوں کو چن چن کے مارا گیا, ان کے گھروں سے جو ہے عورتوں کو اٹھا لیا گیا اور جو بچوں کو جو بھی بات کرتے تھے ان کو مار دیا گیا. تو پوری دنیا میں اتنی جھگ ہنسائی, اتنی بدنامی ہوئی کہ آج تک بھارت کی اتنی بدنامی نہیں ہوئی کہ بھارت بالکل آئسولیٹڈ ہو کے رہ گیا اس لحاظ سے. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس اقدام سے, اس غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اقدام سے کیا ریزلٹس نکلے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی مائنورٹیز کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ ہندوتوا اور برہمنک راج کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ پریکٹیکلی اس چیز کو کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس میں دلت اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہ ولنریبل ہو گئی اور ان کے ذہن میں ہوا کہ یہ کسی وقت بھی یہ کرونا جو ہے یہ ایک بلیسنگ ان کے لیے بن کے آیا ہے کہ انہوں نے جتنا پروٹیسٹ چل رہا تھا سٹیزن شپ ایکٹ کے خلاف اور یہ ساری چیزوں کے, تو یہ بالکل اس وقت بھارت کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی اگر یہ کرونا پینک ڈومینیٹ نہ کرتا. اس کے بعد جتنی بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اتنی غیر اخلاقی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہریانہ کا جو ایک منسٹر ہے وہ بیان یہ دیتا ہے کہ کشمیر ہمارے ساتھ مل گیا ہے تو جو یہاں کے مسلمان ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو گوری لڑکیاں ملیں گی. یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک اتنا ذمہ دار شخص جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کے بارے میں اور اب ایک غیرت مند لینڈ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اور کہ جس کا اخلاقیات کے ساتھ اور مذہب کوئی دنیا کا یہ مذہب یا اخلاقیات یہ اجازت نہیں دیتی کہ اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی, حالانکہ بہت پروٹیسٹ کیا گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہاں پہ زمین مہنگی ہو جائے گی, کشمیریوں کو زمینیں جو ہیں اس کے دام زیادہ ملیں گے, اس میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جائیں گی. لیکن اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ زمین مہنگی ہو جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے ہندوستانی جب وہاں پہ جا کے زمین خریدیں گے تو اس کا مطلب ہے ہیومن پلانٹیشن ہوگی. ہیومن پلانٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ وہ جب زمین وہ غریب کشمیری بیچ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے بے دخل ہو جائیں گے اور وہاں پہ دوسری جتنی بھی قومیں ہیں وہاں پہ آباد ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی جو اس خطے کی جو ڈیموگرافک چینج ہے وہ انیویٹیبل ہو جائے گی اور مسلمان اقلیت میں چلے جائیں گے, جس کی وجہ سے حالانکہ یہ دنیا کا جتنا بھی ہے ایلسک لورین ہے جو ورلڈ وار کے بعد اس کا سٹیٹس چینج کیا گیا, اس میں ہیومن پلانٹیشن کی کوشش کی گئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کسی قسم کی وہاں پہ اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. کشمیر میں جتنے بھی یہ اس طرح کے غیر جمہوری اور غیر انسانی اقدامات کر لیں, یہ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپریکٹیکیبل ہو جائیں گی اور یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیشہ حق خود ارادیت اور انسان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انسان کی رائے جب آپ اس کو شامل نہیں کریں گے تو یہ تحریک آزادی چلتی رہے گی. اور آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے جمہوریت کو, اخلاقیات کو اور انسانی جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو ہم نے انشور کرنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے, اور یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے لیے اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اور یونائٹڈ نیشن ہیں ان تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو بی جے پی کی گورنمنٹ
جو بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت ظلم کر رہی ہے، اور یہ جمہوریت کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے خلاف ہے. لہٰذا ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو ریسکیو کیا جائے، کیونکہ ایک پورے سال سے بلکہ 72 سال سے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. دنیا کے جو منصف ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، جو آواز اٹھاتے ہیں، وہ ان کو کشمیری جو ہے وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں. آئیے ان کی مدد کریں. پاکستان زندہ باد.